إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال قائل طلب العلم فريضة على كل مسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا. اس مجلس کے صدر صاحب حضرت والد صاحب مولانا عبدالوہاب صاحب، حافظ عبدالواحد صاحب اور اسٹیج پر دیگر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور بادامی شہر اور اطراف اور اکناف سے آئے ہوئے معزز مہمانان کرام، ہم اور آپ بڑی ہی بابرکت اور پر رونق اس ختم قرآن کی مجلس میں ہمارے جامعہ محمودیہ بادامی اس مدرسے کے جلسہ دستار بندی میں ہمارا آنا ہوا. دنیا میں بہت ساری مجالس لگتی ہیں، کبھی سیاسی مجلسیں لگتی ہیں، کبھی اور مجلسیں لگتی ہیں، لیکن یہ جو مجلس جس میں ہم اور آپ شریک ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے کلام پاک کی نسبت سے اللہ پاک کے گھر مسجد میں اور اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانان کرام، یہ طلباء کرام اور یہ علماء جن کو دیکھنا، جن سے مصافحہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیان فرمایا جیسے کہ وہ مجھ سے ملا اور مجھ سے مصافحہ کیا. ان کی موجودگی میں یہ جلسہ ہو رہا ہے. ہمارے اس شہر بادامی میں جامعہ محمودیہ میں کئی مرتبہ ہمارے والد بزرگوار حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم کی معیت میں، آپ کے ساتھ میں کئی مرتبہ یہاں حاضری ہوئی ہے. ہم دیکھتے ہیں یہاں کے محتمم صاحب اور مدرسے کے اراکین، مدرسے کے اساتذہ، وہ ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے اس جامعہ محمودیہ کو ہم ترقی دیں، کس طریقے سے ہم اس مدرسے کو اونچائی پر لے جائیں، کس طریقے سے ان آئے ہوئے مہمانان کرام جو طلباء کی شکل میں ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کو ہم دینی تعلیم سے آراستہ کرائیں، کس طریقے سے ہم ان کے اندر انسانیت کو ڈال دیں اور کس طریقے سے ہم اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے علوم کو ان بچوں کے سینوں میں ڈال دیں. ہمیشہ متفکر رہتے ہیں محتمم صاحب اور اراکین، ہمیشہ اس سوچ میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے. بیلگام سے والد صاحب کو بلاتے ہیں، میٹنگ اور مشورے کرتے ہیں اور ہمیشہ پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے اس ادارے کو ہم ترقیوں سے نوازیں. آج اس ایک بچے کے ختم قرآن کے موقع سے اس جلسے میں حاضری بھی ہوئی. شروع سے آپ لوگوں نے بھی بچوں کا پروگرام دیکھا. ایک بچے نے شروع میں کلام پاک کی تلاوت فرمائی، ایک اور بچے نے بڑے ہی عمدہ انداز میں، ایسے بالکل محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بچہ ہمارے کرناٹک بادامی کے مدرسے میں پڑھتا ہے، بلکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بچہ گجرات کے کسی بڑے ادارے میں پڑھنے والا ہو. اس انداز میں اس بچے نے قرآن کریم کی تلاوت کی. اور پھر اس کے بعد ایک نعت بھی ایک بچے 3 بچوں نے مل کر پڑھی. غالباً وہ نواز دیوبندی صاحب کی ہیں اور بہت پسندیدہ ہماری نعت اور درود سلام ہے. اس میں 3 بچوں نے پڑھی، بیچ میں درمیان میں ایک چھوٹا سا بچہ، آزو بازو 2 بڑے بڑے بچے.
بڑے پیارے انداز میں ان بچوں نے نعت اور درود و سلام بھی پیش کیا۔ اس کے بعد تقاریر ہوئی، علم کی عظمت پر بھی ہوا، قرآن کریم کی فضیلت پر بھی ہوا، اور پھر ایک مکالمہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ان بچوں نے پیش کیا۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، پورے بادامی تعلقہ ہے، شاید بادامی تعلقے میں یہ مدرسہ ہے، اور اس مدرسے میں 30-40 طلباء ہیں۔ عام طور پر مدارس میں ہمارے والد صاحب بھی بار بار فرماتے ہیں، مدارس میں ایسے طلباء کو لا کر ڈال دیا جاتا ہے جو گھروں میں ماں باپ کو، اہل خانہ کو، خاندان والوں کو بڑے ستاتے ہیں، جو سروں کا درد ہیں، گھروں کو چھت پر بلکہ سروں پر اٹھاتے ہیں، ایسے بچوں کو لا کر مدرسوں میں ڈالتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان بچوں کے پروگرام کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ بالکل محسوس نہیں ہوا ہوگا کہ یہ بچے ایسے گھروں سے ہیں، بلکہ آپ لوگوں نے دیکھا سفید کپڑوں میں ملبوس، سفید پوشاک میں ملبوس، بڑے پیارے انداز میں اللہ کے کلام کو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک کو ان لوگوں نے بیان کیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پوری مجلس پر سناٹا، اور ایک بڑی خوبصورت مجلس جو ہے ہمیں نظر آ رہی تھی۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ کلام پاک کا نور ہے، یہ کلام پاک کا معجزہ ہے۔ یہ اتنی پر رونق مجلس جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یقیناً یہ کلام پاک کی برکتوں اور رحمتوں کی وجہ سے ہے کہ جس جگہ پر کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ پاک اس جگہ سے، وہاں دور دراز سے، اطراف اور اکناف سے اللہ پاک جو ہیں وہ شیطانوں کو ختم کر دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں۔ اس مجلسوں میں، ان جگہوں پر اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یقیناً یہ قرآن کریم کی دین ہے، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں بہت ساری کتابیں آسمانی بھی آئیں اور دوسری کتابیں بھی لوگوں نے بھی لکھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آسمانی کتابیں آئیں۔ اتنی کتابیں آنے کے باوجود آپ نے قرآن کریم کے بارے میں، قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ اس کے کسی زیر و زبر میں یا اس کے کسی ایک نقطے میں جو ہے وہ تحریف اور تبدیلی آج تک 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، کوئی تحریف، کوئی تبدیلی اور کوئی تغیر آج تک نہیں ہوا۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ کیوں نہیں ہوا؟ یہ معصوم بچے، چھوٹے بچے، اللہ پاک نے خود قرآن کریم کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم ہی نے جو ہے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کلام پاک کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب کفار نے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ابرہ بادشاہ کا بڑا لشکر، ہاتھیوں والا لشکر، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ آپ کے رب نے کیسا معاملہ کیا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہاتھیوں والے لشکر پر اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی حفاظت کرنے آتے ہیں تو ابابیل جو معمولی پرندہ، اگر ہم اس کو پکڑ لیں تو وہ اپنی جان دے دیں، ایسے کمزور معمولی پرندوں کے ذریعے سے اللہ پاک نے اپنے خانہ کعبہ، اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کریم میں تحریف، تبدیلی نہ ہو۔ اللہ پاک نے چھوٹے معصوم بچے جو ابھی اپنی پختگی کو نہیں پہنچ پاتے ہیں، جن کے ابھی داڑھی اور مونچھ نہیں نکل پاتی ہے، ایسے چھوٹے معصوم بچوں کے سینوں میں اللہ پاک اپنے کلام کو محفوظ کر دیتے ہیں، جن کو ہم حافظ قرآن کہتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا کی اور کتابوں کا معاملہ آپ دیکھ لیں، چاہے وہ توریت ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ آسمانی کوئی اور صحیفے ہوں، یا کوئی دنیا کی اور کوئی کتاب ہو، کوئی کتاب جو ہے محفوظ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے قرآن پاک جو ہے آج تک اپنے پورے زیر و زبر کے ساتھ، اپنے ہر ایک نقطے کے ساتھ محفوظ۔ تفسیر کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے
امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو تفسیر کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے، خلیفہ مامون کے زمانے میں ایک علمی بحث ہر سال اس خلیفہ کے بادشاہ کے دربار میں ہوا کرتی تھی۔ اطراف اور اکناف سے، دور دراز سے علماء، اہل علم، دانشوران جمع ہوتے تھے، بادشاہ کے دربار میں بحث ہوتی تھی، علمی جو ہے وہ بحث ہوا کرتی تھی۔ اس وقت جو ہے کچھ ایسے لوگ بھی آ جاتے تھے جو مسلمان ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی آتے تھے جو علم والے تو ہیں لیکن مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، ایک یہودی جو اسرائیلی ہے وہ آیا اور بڑی اچھی بحث اس نے جو ہے کی خلیفہ مامون کے دربار میں۔ دوسرے علماء، فضلاء، اہل علم بھی تھے وہاں پر، اس نے بڑی اچھی علمی بحث کی۔ جب مجلس ختم ہو گئی، خلیفہ مامون نے اس بندے کو بلایا اور اس سے پوچھا کیا آپ مسلمان ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں مسلمان نہیں۔ خلیفہ مامون نے کہا کہ تم نے جو بحث کی بڑی عمدہ، بڑی اچھی بحث کی، اگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر تم مسلمان ہوتے تو میں تم کو ایک بڑا مقام سے جو ہے وہ سرفراز کر دوں گا۔ تم مسلمان ہو جاؤ، تمہیں جو ہے ایک اچھا بحث کرنا، ایک اچھی بات کرنا تمہارے پاس ہے، تم مسلمان ہو جاؤ، میں ایک بڑا مقام، ایک بڑا مرتبہ تمہیں دے دوں گا۔ اس نے انکار کر لیا، نہیں میں مسلمان نہیں ہوں گا، مجھے اپنے مذہب سے جو ہے بڑا پیار ہے، لاڑ ہے، اور وہ انکار کر کے اپنا انعام اور اکرام لے کر واپس اپنے ملک کی طرف روانہ ہوا۔ آئندہ سال پھر جب ایسی مجلس قائم ہوئی تو دوسرے اہل علم، علماء، دانشور تمام کے تمام خلیفہ مامون کے دربار میں جمع تھے، اور وہ بندہ جو اسرائیلی تھا وہ بھی اس مجمع میں حاضر ہوا، اور اس مرتبہ جو اس نے بحث کی اور علمی جو گفتگو اس نے کی، بڑی عالی شان گفتگو۔ پچھلے سال جو اس نے بات کی تھی، گفتگو کی تھی، اس کے اندر یہودیت کی بو آتی تھی، لیکن آئندہ سال جب اس نے گفتگو کی اور بات کی تو اس کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے حق میں، قرآن پاک کے حق میں، اسلام کے تعلق سے بڑی اچھی گفتگو اس نے کی۔ جب مجلس ختم ہوئی تو خلیفہ مامون نے اس کو بلایا، تم شاید وہی بندے ہو جو سال گزشتہ بھی ہمارے اس دربار میں، اس محفل میں حاضر تھے، تم اسرائیلی اور یہودی تھے، اس مرتبہ تمہاری گفتگو سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تم اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے، قرآن پاک کے تعلق سے ایک سیر حاصل، ایک لمبی، ایک اچھی، بڑی عمدہ بحث تم نے رکھی، کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں جناب، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اور پھر اس نے اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ خلیفہ مامون کے سامنے اس طرح بیان کیا کہ جب پچھلے سال تم نے مجھے اسلام کی دعوت دی، میں تمہاری دعوت کو ٹھکرا کر چلا گیا اور میں اپنے وطن گیا، میں کاتب ہوں، میں اچھی رائٹنگ والا ہوں، عمدہ محرر ہوں، میرا مشغلہ یہ ہے کہ میں کتابیں لکھ لکھ کر بیچتا ہوں اور پھر اس کی آمدنی سے اپنا خرچ چلاتا ہوں۔ یہاں سے جانے کے بعد گزشتہ سال جانے کے بعد میں نے ایک کام کیا، 3 نسخے جو ہے انجیل کے میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھے، جو عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے انجیل، اس کے 3 نسخے میں نے لکھے، توریت کے 3 نسخے میں نے لکھے، اسی طریقے سے کلام پاک کے، قرآن کریم کے بھی میں نے 3 نسخے لکھے۔ انجیل کے 3 نسخے لکھ کر میں ان کے جو کلیسا، ان کی جو چرچ ہوتی ہے، ان کے جو پادری اور بڑے علم والے ہوتے ہیں، ان کو جا کر میں ہدیتاً دیا، تحفتاً دیا۔ ان لوگوں نے بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی مبارکبادی دیتے ہوئے ہمارے اس لکھے ہوئے انجیل کے نسخے کو قبول کر لیا، تینوں کے تینوں۔ توریت کا بھی معاملہ ایسے ہی ہوا، زبور کا بھی معاملہ ایسے ہی ہوا۔ لیکن جب میں کلام پاک یعنی قرآن کریم لکھا ہوا، جب میں مسجدوں میں جا کر علماء، حفاظ، ان کو جب میں نے تحفے میں دیا، ان لوگوں نے تو لیا، لیکن لینے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ان لوگوں نے جو ہے مجھے واپس کر دیا۔ میں نے پوچھا کیوں واپس کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ کلام جو ہے، یہ جو قرآن کریم تم لکھ کر لائے ہو، یہ تحریف شدہ ہے، یہ
ہمارے اس قرآن کے عین مطابق اور موافق نہیں ہے جو کلام پاک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر جگہ جگہ الگ الگ جملوں کو توڑ مروڑ کر انجیل میں، توریت میں، قرآن کے ہر کتاب میں الگ الگ انداز کی اس نے تبدیلی کر کے ان کے ماننے والوں کے، ان کے جو گرو اور ان کے جو دھرم کے بڑے ہوتے تھے ان کو لے جا کر دیے تھے۔ سب نے جو ہے بخوشی اور مبارکبادی دیتے ہوئے ان نسخوں کو قبول کر لیا، لیکن قربان جائیں قرآن کریم کے بارے میں، ان معصوم حفاظ کے بارے میں، ان مدارس کے بارے میں کہ ان میں جو پڑے ہوئے حفاظ کرام ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کے صدقے میں ان لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ قرآن کریم جو کتاب انہوں نے لا کر ہمارے پاس دے رکھی ہے یہ ترمیم شدہ ہے، اس میں جو ہے الگ الگ جملے جو ہے توڑ مروڑ کر جو قرآن کریم کی آیات نہیں ہیں لکھ کر انہوں نے ہمارے پاس لا کر دے رکھی۔ اب وہ بڑا متاثر ہوا، ایسا مذہب جس کی کتاب، جس کا کلام اتنا پرانا وہ محفوظ ہو تو وہ مذہب کتنا محفوظ ہوگا۔ جس مذہب کا کلام محفوظ اس مذہب کی تہذیب محفوظ، جس مذہب کا قرآن پاک محفوظ، آسمانی جو قرآن ہے کتاب ہے وہ محفوظ، اس مذہب کی تہذیب محفوظ، اس مذہب کے ماننے والے محفوظ، اس مذہب کا کلچر محفوظ، وہ آیا اور خلیفہ مامون کے دربار میں اس نے اقرار کر لیا کہ وہ وقت ہے کہ میں اسلام کو قبول کر لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، بڑے بڑے اکابر علماء یہاں پر موجود ہیں، ان کے سامنے زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا، کہنا مقصد یہ ہے آج بھی جو قرآن پاک ہمارے مسجدوں میں، ہمارے گھروں میں ہے یا ہمارے شادیوں میں ہم اپنی بچیوں کو دیتے ہیں دلہن کے پاس، وہی کلام پاک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال سے زائد پہلے عرصے میں وہ نازل ہوا، وہی کلام پاک، اور اس کے اندر تاثیر بھی وہی ہے۔ یہ کلام اللہ کا کلام، جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ ہمیش سے ہے، ہمیشہ ہمیش تک رہے گی، ویسے ہی یہ اللہ کا کلام، اللہ کے صفات ہے، یہ بھی ہمیشہ ہمیش سے ہے اور ہمیشہ ہمیش تک رہے گا۔ ایک شعر ہمارے اناؤنسر صاحب نے پڑھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ایک زمانہ وہ تھا، یہی قرآن کریم جب نازل ہوا، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں قرآن کریم کو سیکھا، قرآن کریم کو جانا، قرآن کریم پر عمل کیا۔ وہ جاہل قسم کے عربی لوگ جن کو اونٹ اور بکریاں چرانے کا سلیقہ نہیں تھا، قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد، قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے وہ لوگ اتنے ماہر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایمان لانے کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، قرآن پاک ہی کی کچھ آیتیں ذریعہ بنی، آپ ایمان میں داخل ہو گئے۔ وہ واقعہ آپ لوگوں کے سامنے نہیں دہرانا۔ حضرت کے ایمان لانے کے پیچھے بھی قرآن کریم کی کچھ آیتیں تھیں جس کو انہوں نے سنا، ان کے کانوں میں قرآن کریم کی آیتیں پڑھی، دل بدل گیا، دل نرم ہو گیا اور وہ دائرہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ وہی حضرت عمر جو ایک زمانے میں بکریاں اور اونٹ نہیں چروا سکتے تھے، خلیفہ بننے کے بعد کتنے رقبے کا خلیفہ، حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے لکھا ہے آج کی اس دنیا کے حساب سے 2-3 حصے کر دیے جائیں تو 2 حصے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت تھی، حکومت تھی۔ اگر اس دنیا کے 3 حصے کر دیے جائیں تو 2 حصوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت اور سلطنت تھی، اتنی بڑی سلطنت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ کیوں؟ ان لوگوں نے قرآن کریم کو لیا تھا، ان لوگوں نے قرآن کریم کو سمجھا تھا، وہ لوگ قرآن کریم پڑھتے تھے، وہ لوگ قرآن کریم کو اپنی عملی زندگی میں لاتے تھے۔ جب قرآن کریم ان کی زندگیوں میں آیا، وہاں کی عورتیں محفوظ ہو گئیں،
جب قرآن کریم نازل ہوا جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، معصوم خود باپ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتا تھا، قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد عورت کو وہ مقام ملا کہ ماں کے پیروں تلے جنت، ماں کے پیروں تلے جنت ہے۔ وہ زمانہ تھا عورت ایک بیچے جانے والی چیز تھی، عورت ایک خرید و فروخت کی جانے والی چیز تھی، لیکن قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد عورت کو وہ مقام ملا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج بھی وہی قرآن کریم ہمارے پاس ہے۔ آج یہ جو ہم تنزلی کا شکار ہیں، جگہ جگہ مسلمانوں کے جو ہے وہ بربادی کے قلعے تیار کیے جا رہے ہیں، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کے پیچھے کیا چیز کار فرما ہے؟ یقیناً یہ ہم جو آج ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، یہ تاریک قرآن ہونے کی وجہ سے، یعنی قرآن کریم کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ آج بھی ایک واقعہ میں بار بار مسجدوں میں بیان کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے بعض گھر ابھی بھی ایسے ہیں کہ وہاں پر قرآن کریم رکھا ہوا ہے اور بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ گھر میں جب کسی کا انتقال ہو جائے، مر جائے، تبھی یہ کتاب کھولی جاتی ہے۔ اور ہمارے اس کرناٹک میں آج بھی ایسے مکانات اور ایسے گاؤں ہیں کہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مرے سو کتاب ہے، یہ مرے سو کتاب ہے۔ جب گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، گاؤں میں کوئی مر جاتا ہے، اس وقت اس کتاب کو اٹھایا جاتا ہے۔ بچے یہ سمجھنے لگے یہ مرے سو کتاب ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، اللہ پاک خود فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن پاک یہ ایسی کتاب ہے جو ایسے راستے کی ہدایت کرتا ہے، ایسے راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ اور اسی کتاب کو ہمارے بچے، ہمارے کچھ لوگ مری ہوئی کتاب سمجھ بیٹھے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مدرسے میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کتنے اچھے انداز میں ان بچوں نے کلام پاک پڑھا، اور وہ جو مکالمہ جس کو ہم ڈرامہ کہتے ہیں ان لوگوں نے پیش کیا، اس سے ہمیں ایک سبق لینے کی ضرورت ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ یہ بچے آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ مدرسے میں کیا سکھایا جاتا ہے۔ مدرسے میں انسانیت سکھائی جاتی ہے، مدرسے میں نظافت اور طہارت سکھائی جاتی ہے، مدرسے میں انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، مدرسے میں انسان کو اللہ والا بنایا جاتا ہے، مدرسے میں صفائی اور ستھرائی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ جو لوگ مدرسے سے، قرآن سے، مکاتب سے، علماء سے، اہل علم سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، وہ بچہ جو بوڑھا بنا ہوا تھا، جو اس نے غسل کے فرائض تمہیں بتائے، اس نے تو بہت زیادہ بتا دیے، اس نے تو بہت زیادہ 4 یا 5 اس نے غسل کے فرائض بیان کیے۔ اگر علم اور اہل علم سے ہمارا تعلق نہ ہو، قرآن اور نبی علیہ السلام کی سنتوں سے اگر ہمارا تعلق نہ ہو، ان مدارس سے ہمارا تعلق نہ ہو، وہ 4 تو بیان کر دیا لیکن ہم 2 بھی بیان نہیں کر سکتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو مدارس چل رہے ہیں ٹوٹے پھوٹے ہی صحیح، بوریوں پر چل رہے ہیں، اور ایسے ایسے بچے آتے ہیں جن کا پڑھنا پڑھانا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر حالات ایسے آج کل کے کہ غیر لوگ جو دشمن حکومتیں ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مدارس کو بند کر دیا جائے۔ وہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں، الگ الگ ہتھ کنڈے، الگ الگ پروپیگنڈے، الگ الگ کوششیں، الگ الگ تدبیریں وہ لوگ ہمیشہ سے کرتے آئے۔ کبھی تو یہ قانون لگا رہے ہیں کہ 7 سال کا بچہ کہیں اور نہیں پڑھ سکتا، وہ سرکاری اسکول میں پڑھے۔ کبھی تو یہ ان کی کوشش ہے کہ جو بچہ 10ویں نہیں پاس ہوگا ہم اس کو لائسنس نہیں دیں گے، ہم اس کو پاسپورٹ نہیں دیں گے۔ ان لوگوں کا نشانہ یہ اسکول کی تعلیم پڑھانا، یا ان لوگوں کو آپ لوگوں سے ہمدردی، یا آپ کے بچوں کو آگے پڑھا کر انجینئر، ڈاکٹر بنانا نہیں ہے۔ ان لوگوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ جو مدارس چل رہے ہیں،
جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے آ کر قرآن اور حدیث سیکھ رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سیکھ رہے ہیں، انسانوں کو ظلم سے نکال کر امن میں ڈال رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ کا راستہ بتا رہے ہیں، ان لوگوں کو یہ بچے کھٹک رہے ہیں۔ اس لیے وہ یہ قانون لگا رہے ہیں کہ بچہ 7 سال میں وہ نیو ایجوکیشن پالیسی یعنی پہ جو قاعدہ لایا گیا کہ 8th میں 5th میں 12th میں یہ بورڈ ایگزام ہوگی، جو بچہ نہیں دے گا وہ ناکام ہوگا، جو 10th پاس نہیں ہوگا اس کو پاسپورٹ، یہ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ اب ان کے ڈر سے، حکومت کے ڈر سے ہمارے معصوم مسلمان یہ جو ہے اپنے بچوں کو مدارس میں داخلہ نہیں کروا رہے، کیونکہ ہمارا بچہ آگے چل کر پاسپورٹ نہیں رہے گا، لائسنس نہیں رہے گا، ہمارا بچہ انگریزی بولنے والا نہیں رہے گا، وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیسے بات کرے گا، وہ دنیا میں اپنا مستقبل کیسے سنوارے گا؟ یہ ڈر کی وجہ سے ہمارے معصوم مسلمان مدارس کی طرف اپنے بچوں کا رخ نہیں کر رہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس سے پہلے کا بھی زمانہ وہ بچے نے جو ہے آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی بات رکھی کہ بھئی یہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ پرندوں کو دیکھیں، آپ جانوروں کو دیکھیں، بکریاں آپ کے یہاں بہت زیادہ ہیں، پہاڑ ہیں آپ کے یہاں، صبح وہ بکریاں جاتی ہیں، شام میں بھر پیٹ واپس آتی۔ پرندے نکلتے ہیں اپنے آشیانوں سے صبح کے وقت میں، شام میں بھر پیٹ ہو کر وہ واپس آتے ہیں۔ ہمارے پاس تو ماہانہ تنخواہ ہے، کل کی روٹی ہمارے گھروں میں موجود ہے، لیکن ان پرندوں، ان درندوں، چرندوں کا کیا؟ کچھ طے نہیں ہے۔ لیکن اللہ قرآن کریم میں ہے، دنیا زمین میں کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کا رزق اللہ پر نہ ہو، ہر ایک کا رزق دینے والی ذات اللہ کی۔ آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی حافظ قرآن نے یا کسی عالم دین نے یا کسی مدرسے میں پڑھا ہوا بچے نے خودکشی کی ہو گھر میں کھانا دانا پانی نہ ہونے کی وجہ۔ کبھی آپ نے سنا ہے؟ نہیں سنا ہوگا۔ اس کے مقابلے میں آپ لوگوں نے یہ بارہا سنا ہوگا۔ ابھی اسی گزشتہ ہفتے ہمارے خود محلے میں ایک بڑا اس کی بیوی جو ہے وہ نائب کمشنر ہے، بیلگام ڈسٹرکٹ نائب کمشنر، اور وہ خود جو ہے تلاٹی تھا، بڑے پوسٹ پر فائز تھا۔ ایک بڑا اس کا کمپلیکس ہمارے گھر کے قریب میں ہے، اور جگہ جگہ بیلگام کے بہت ساری جگہ جو ہے وہ اس نے زمینیں خریدی ہیں، کمپلیکس خریدے ہیں، دکانیں ہیں، فلیٹس ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں نے شاید یہاں پر کسی نے اس کی فوٹو واٹس ایپ پر دیکھی ہوگی، 6 فٹ سے زیادہ لمبا انسان، باڈی اتنی مضبوط اس کی، وہ جم کا ٹرینر بھی اتنا مضبوط، اور عمر زیادہ نہیں اس کی، 30-32 سال کا وہ بندہ وہ اپنے آپ کو خودکشی کر لی۔ اللہ جانے کیا وجہ ہوئی ہوگی، لیکن اس سے ہمیں ایک سبق ضرور ملتا ہے کہ ایسا گندا کام کرنے والا کبھی آپ کو حافظ، عالم یا مدرسے کا طالب علم یا مدرسے کا پروردہ، مدرسے کا پلا ہوا کوئی آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ پاک نے تو ان بچوں کو، میں اپنے مدرسے میں بچوں سے کہتا ہوں، ہمارا جہاں مدرسہ ایک چھوٹی سی بستی ہے، 70 مکانات ہیں مسلمانوں کی، اور دور دور تک جو ہے مسلمانوں کی بڑی آبادی نہیں، بیلگام 20 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ میں اپنے مدرسے کے اساتذہ اور بچوں سے کہتا ہوں کہ سال بھر میں پورے گاؤں والے جتنا کھاتے ہیں، الحمدللہ 1 مہینے میں ہمارے مدرسے کے بچے اتنے بکرے، اتنا نان ویج، اتنا گوشت، اتنے اعلیٰ قسم کے کھانے ہمارے مدرسے کے بچے اور اساتذہ الحمدللہ وہ کھاتے ہیں۔ کیا وجہ سے؟ یہ صرف اور صرف قرآن کی نسبت کی وجہ سے، یہ صرف اور صرف اللہ کے کلام کی نسبت کی وجہ سے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے، زیادہ وقت نہیں لینا، آپ یہ کوشش کریں کہ الحمدللہ شہر میں ہمارا ادارہ بادامی جامعہ محمودیہ شہر میں ہے، آپ لوگ اس بات کی کوشش کریں کہ جس کے 2 یا 3 بچے ہیں، ایک بچے کو ضرور حافظ قرآن بنائیں۔ کریں گے ارادہ؟ ضرور حافظ قرآن بنائے۔ ایک حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھتا چلوں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل الا من 3۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے
تو اس کے تمام اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اب نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ کوئی کار خیر کر سکتا ہے۔ لیکن 3 کام ایسے ہیں کہ انسان کے مر جانے کے بعد بھی اللہ پاک برابر مستقل اس کو ثواب پہنچاتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد، نیک اولاد جو بندہ چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کو برابر ثواب اس بچے کی وجہ سے مرنے کے باوجود، قبر میں ہونے کے باوجود مستقل پہنچتا رہتا ہے۔ بھئی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے، دنیا میں بھی آرام سے رہیں، مرنے کے بعد بھی آرام سے رہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، ایک عورت جو ہے اس کا انتقال ہو گیا، بوڑھی تھی، انتقال ہو گیا، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ عورت جو ہے بڑی خوش ہے، لالا کر اس کو تحفے دیے جا رہے ہیں، لالا کر اسے جو ہے کھلایا جا رہا ہے، لالا کر اسے ہدیے دیے جا رہے ہیں۔ وہ آدمی بڑا پریشان، یہ عورت تو مر چکی ہے، یہ تحفوں کا پہنچنا، یہ کھانوں کا پہنچنا، یہ ہدیوں کا پہنچنا، کیا ماجرا ہے؟ وہ آدمی جو ہے وہ اطراف پڑوس کے گاؤں میں گیا، اس عورت کے بارے میں معلوم کیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ عورت جو ہے یہ حلوائی تھی، مٹھائی بنانے والی، اور اس کا ایک بچہ حافظ قرآن ہے۔ وہ مٹھائی، وہ عورت کا تو انتقال ہو گیا، لیکن وہ اس کا جو بچہ ہے مٹھائی بناتے بناتے وہ قرآن کریم کی مستقل تلاوت کرتا رہتا ہے، خریدتے وقت پڑھتا ہے، بیچتے وقت پڑھتا ہے، اور مٹھائی بناتے وقت پڑھتا ہے، اور مستقل اس عورت کو جو ہے اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ باقی دوسرے قبرستان میں جتنے مدفون ہیں وہ لوگ کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، لیکن یہ عورت ہمیں آرام سے بیٹھی ہوئی ہے، اور تحفے، ہدیے، کھانے پینے، دنیا بھر کی نعمتیں اس کے پاس لا کر دی جا رہی ہیں۔ کچھ دن کے بعد وہی بزرگ شخصیت جو ہے اس عورت کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ جیسے دوسرے مردے میت وہاں پر مدفون ہیں، وہ لوگ جیسے بھاگ دوڑ کر کے لے رہے ہیں، چھین رہے ہیں، ویسے ہی ان قطار میں، ان لوگوں میں یہ عورت بھی شامل ہے۔ یہ بزرگ پریشان، خواب سے بیدار ہوتے ہیں، اور پھر صبح کی نماز کے فوراً بعد اس گاؤں کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اس مٹھائی کی دکان کی طرف جا کر معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جو بچہ اس عورت کا حافظ قرآن تھا، اس کا کل ہی انتقال ہو چکا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اکابر علماء موجود ہیں، آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لینا۔ آپ اس بات کی کوشش کریں کہ میرے 2 بچے 3 بچے ہیں، ایک بچے کو ضرور آپ حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں۔ یہ بچے دنیا میں بھی ہماری عزت کا باعث بنیں گے، ذریعہ بنیں گے، اور آخرت میں تو ابھی علماء کرام آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، آخرت میں ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے حافظ قرآن کے، اور اس کے خاندان والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جاتا ہے۔ ایک صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حافظ قرآن جو ہیں 10 ایسے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی، جن کا جہنم میں جانا طے ہو چکا، اللہ تعالیٰ ان حفاظ کی برکت سے ایسے 10 لوگوں کو، ایک ایک حافظ 10 لوگوں کو جو ہے وہ جنت میں لے جائیں گے۔ بہرحال اس بات کی کوشش کریں کہ آپ جو ہیں ہمارے اس ادارے میں، جامعہ محمودیہ میں، اپنے بچوں کو لا کر داخلہ دلوائیں، یا پھر کم از کم اتنا ضرور کریں جس کا ایک بچہ ہے وہ مدرسہ اسکول بھی جائے، لیکن مکتب کی شکل میں آ کر مدرسے میں جو علماء ہیں، جو صحیح قرآن پاک ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ہمارے اس بچے کو بھی پڑھا دیں۔ اس کی تو فکر کر ہی سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔